بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ غرور کا سر نیچا، اس بارے میں آج مختصراً بات کی جائے گی۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق المتکبر صرف خالق کائنات خدا کی ذات سے مخصوص ایک صفت ہے اور مخلوق کو تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حماس کی طرف سے اسرائیل پر جو 7 اکتوبر کو حملہ کیا گیا، اس سے تقریباً 10 روز قبل 27 ستمبر کو ناٹو کی ملٹری کمیٹی کے چیئرپرسن اور ان کے وفد کے ممبران کو غزہ بارڈر پر لے جایا گیا اور ان کو وہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جسے AI کہتے ہیں، اس کے ذریعے اور ہائی ٹیک جاسوسی کے لیے نصب کیے گئے آلات کے طریقہ کار کو بڑے فخر اور غرور سے باقاعدہ ڈیمانسٹریشن دے کر ناٹو کے چیئرپرسن اور ان کے وفد کے ممبران کو اسرائیلیوں نے دکھلایا۔ اس موقع پر اسرائیل کی طرف سے ناٹو کے ممبران کو بتایا گیا کہ اسرائیل کے پاس اس وقت جو AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈرونز ہیں، وہ غزہ کی پٹی میں دشمن کے اہداف کو سلیکٹ کرنے اور ان کو تباہ کرنے میں بے مثال ہیں، جس کا اسرائیل نے 2021 میں ہونے والی غزہ پٹی میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں اس کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو سسٹم ہے یہ بے مثال ہے۔ ماہ ستمبر میں ہی ہالینڈ کے نیول ایڈمرل رابرٹ باور، جو کہ ناٹو میں ہی ہیں، وہ بھی اسرائیل کے غزہ پٹی کے بارڈر کا دورہ کر کے آئے اور انہوں نے بارڈر پر نصب جو جاسوسی کے آلات تھے ان کا اچھی طرح معائنہ کیا اور اسرائیل میں نصب ان جاسوسی کے آلات کو پرفیکٹ ڈکلیئر کیا۔ اسی سال مئی میں اسرائیل کی وزارت دفاع کے DG ایال زامیر، انہوں نے بڑے فخریہ انداز اور غرور کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ آئرن ڈوم اور غزہ پٹی پر نصب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آلات کی تنصیب کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں اس وقت دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے اور اب اسرائیل کو فوجی فیصلے اور تجزیے کرنے میں ساری دنیا میں برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اب غرور اور تکبر سے بھرے اسرائیلی جاسوسی نظام کے بارے میں ان فخریہ اعلانات کے باوجود حماس نے 7 اکتوبر کو جو برق رفتاری سے اسرائیل پر بلڈوزر کی مدد سے زمینی، راکٹس اور پیراگلائڈر کی مدد سے فضائی اور فاسٹ بوٹس کی مدد سے کامیاب سمندری حملے کیے، اس سارے ایکشن نے اسرائیل کے غرور اور تکبر کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے 6 اکتوبر سال 1973 میں یام کپور کے روز ہی مصری افواج نے نہر سویز کے کنارہ پر بنائے گئے ناقابل تسخیر دفاع کو تہس نہس کرتے ہوئے اسرائیل پر کامیاب حملہ کیا تھا اور پھر امریکہ کی مداخلت پر جو ہے مصری افواج وہ وہاں سے واپس گئی تھیں۔ سال 1973 کے مصری حملہ کے بعد بھی اسرائیل کی فوج کئی سال تک اس تحقیق میں مشغول رہی کہ آخر ان کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ اور ناظرین، اب بھی یقین رکھیں کہ اسرائیلی فوج اور ان کے ہم نوا ممالک جو ہیں وہ کئی سال تک اس بات پہ تحقیق کرتے رہیں گے کہ یہ 7 اکتوبر کو ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب اسی طرح مغربی دنیا کی جاسوسی تنظیمیں، جنہوں نے جو سال 2022 میں جب روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو اس کی پیشگی اطلاعات ہر طریقے سے حاصل کر لی تھیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دی تھیں کہ ان کا جاسوسی نظام بڑا مؤثر ہے، تو اب وہ بھی سارے حیران اور ششدر رہ گئے ہیں اور اب امریکہ اور ان کے جو حلیفوں کو یہ فکر لگ گئی ہے کہ اگر یہی صورتحال آئندہ بھی جاری رہتی ہے اور اگر چین تائیوان پر حملہ کر دیتا ہے تو پھر امریکہ اور اس کے حلیف تو منہ ہی تکتے رہ جائیں گے۔ اب تک جو حماس کے اس بنیادی
حملہ کی کامیابی کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہیں کہ یوم کپور کا دن جو ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے انتہائی مقدس دن ہوتا ہے اور اس روز چھٹی ہوتی ہے، اور اسرائیلی نارملی اس دن ریلیکس بھی کرتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اب مزیداری کی بات ہے کہ جب سال 1973 میں بھی یہی دن استعمال کیا گیا تھا، لیکن اب اس کو 50 سال گزر چکے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ اسرائیلی افواج کے ذہن سے یہ چیز نکل گئی تھی کہ یہ ایک ایسا دن ہے جب کہ پورے اسرائیل میں چھٹی ہوتی ہے، لوگ ریلیکس کرتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس دن کیوں یہ سستی دکھائی؟ ایک وجہ بہرحال یہ سامنے آ رہی ہے، اور غالباً ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی فوج یا اس کی خفیہ ایجنسیوں کے دماغ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ اس دن کوئی بڑا حملہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس حملے کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ گو ایران پر بہت زیادہ پابندیاں ہیں، لیکن غالباً ان کی جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ اور مغرب کی ٹیکنالوجی پر حاوی ہے، اور اسی لیے جو حماس نے جب یہ ایران کی مدد سے یہ ٹیکنالوجی استعمال کی تو وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی پر حاوی ہو گیا۔ اب بارڈر پر جو فینس تھی اس پہ جو جاسوسی کا سسٹم تھا اس سارے سسٹم کی جیمنگ کر دی گئی۔ آئرن ڈوم جو ہے اس کے آئی پی ایڈریسز جو ہیں ان کو ہیک کر لیا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ جو آئرن ڈوم میں کمیونیکیشن سسٹم تھا یہ ٹوٹل فیل ہو گیا۔ اب یہ جو ایرانی ملٹری ٹیکنالوجی کی برتری ہے یہ ناظرین دیکھیں کہ یوکرائن میں بھی ثابت ہو چکی ہے۔ وہاں پر جو رشیا ہے اس نے ایرانی ڈرونز شاہد 136 ان کو استعمال کیا ہے، تو امریکہ کے ابرامس ٹینک، اسی طرح جو جرمن لیپر ٹینک یا دوسرا بھاری جو اسلحہ یا ہتھیار یا اکوپمنٹ تھا، اور اکثر یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ ان کے آنے سے جو ہے یوکرائن کی جنگ جو ہے وہ ساری گیم چینج ہو جائے گی اور یوکرائن کے فیور میں آ جائے گی، لیکن روس نے یہ ایرانی ڈرونز جو شاہد 136 ہیں ان کو استعمال کر کے یقین کریں کہ امریکی جو ٹینکس تھے، جو جرمن ٹینکس تھے، ان کا تقریباً یوکرائن کی سرزمین کو ایک قسم کا قبرستان بنا دیا ہے۔ تو یہ ثابت کرتی ہے چیز کہ ایران کی جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ بہرحال گو اس پہ بہت ساری پابندیاں ہیں، لیکن ان امریکہ اور مغربی ممالک کی ٹیکنالوجی سے برتر ثابت ہو رہی ہے۔ اب اسی طرح ایک اور جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ غزہ ایک انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پر اسکوائر کلومیٹر آبادی ہے وہ اس علاقہ میں ہے، تو وہاں سے جو ڈاٹا لیا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنا بے بہا یا زیادہ ڈاٹا جب اس کو تجزیے کے لیے دے دیا جائے تو کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس درست تجزیہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ مثلاً تعمیراتی کاموں کے لیے بلڈوزر استعمال ہوتے ہیں اور یہ ایک روزمرہ کا معمول ہے غزہ کی پٹی میں۔ اب 7 اکتوبر کو حماس نے یہی بلڈوزر جو ہیں وہ سپیڈی زمینی حملے کے لیے استعمال کیے، تو کیسے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک دن چند گھنٹے کے نوٹس پر ایک اور تجزیہ پیش کر دے جبکہ وہ روزانہ دیکھ رہی ہے کہ بلڈوزر تعمیراتی کاموں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو پیراگلائڈرز ہیں یہ وہاں پہ روزمرہ کا معمول ہے، لوگ انجوائے کرنے کے لیے یا ٹریننگ لینے کے لیے یا دوسری مصروفیات ہوتی ہیں، لوگوں کی ہابی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ پیراگلائڈنگ کرتے تھے۔ تو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس 7 اکتوبر کو اگر اس کا ایک مختلف استعمال انہوں نے کیا تو کیسے اس کا درست تجزیہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح مغرب کے ایک ماہر تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ تبصرہ ضرور کیا ہے کہ ان کے مطابق 2 وجوہات ہو سکتی ہیں یہ اسرائیل کی ناکامی کی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حماس نے جو بھی سرگرمیاں کی ہیں اس کی جو ڈاٹا ٹریل ہوتی ہے یا تو وہ اس کو ساتھ ساتھ ضائع کرتا رہا ہے، یا پھر اس ماہر کے مطابق دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ ڈاٹا ڈیٹیلز اسرائیل نے حاصل بھی کر لی ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی صحیح انٹرپریٹیشن میں بالکل ناکام رہا ہے۔ یہ بھی ایک جو وجہ ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کی خفیہ ایجنسی جو ہے اس کے ایک سابق افسر ہیں جیکب دالال،
ان کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل قطعاً یہ امید ہی نہیں کر رہا تھا کہ حماس کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں اور فوج کی زیادہ توجہ لبنان کی طرف تھی، جہاں سے وہ حزب اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی کا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر کوئی کارروائی ہوئی تو حزب اللہ کی طرف سے ہوگی، حماس کی طرف ان کی مکمل توجہ نہیں تھی۔ اب بہرحال جو بھی وجوہات ہوں، یہ تو اب کنفرمڈ ہے کہ اسرائیل کا غرور اور تکبر حماس کے اس حملہ کی وجہ سے وہ جو دعوے اور فخریہ اعلانات کرتے تھے وہ سارا ملیا میٹ ہو چکا اور مٹی میں مل چکا، اور ان کے غرور کا سر جو ہے وہ نیچا ہو گیا ہے۔ اب اسرائیل نے اپنی اس ناکامی کا بدلہ تو لینا ہے، اور جیسے وہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اس کی سزا وہ غزہ پٹی میں رہنے والے فلسطینیوں کو دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے تقریباً 1 ملین سے زائد لوگوں کو انہوں نے احکامات دیے ہیں کہ وہ فوری طور پہ انخلا کریں اس علاقہ سے۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ ہوائی حملے کیے جا رہے ہیں، اور ساری بلڈنگیں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری اموات بھی ہو رہی ہیں۔ پانی، بجلی، خوراک اور دوائیوں کی بھی بندش کر دی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ تنگ ہو کر اس علاقے سے نکلنا شروع ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسانی اقدار کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے نام نہاد یہ جو تہذیب یافتہ ممالک ہیں، یہ اس بارے میں جو اب اسرائیل اقدامات اٹھا رہا ہے وہ کیا جو ہے اس کے لیے کرتے ہیں، یا ان کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے۔ اور اسی طرح اسلامی ممالک ہیں جن کی تعداد 57 کے قریب بتلائی جاتی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس بارے میں کوئی اپنے میں وحدت قائم کرتے ہیں، یا کوئی اتفاق رائے سے کوئی اس علاقہ میں ہونے والے مظالم کے لیے کوئی مؤثر آواز اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے بہرحال ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔